اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس وقت سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، اس لیے میں انسان سے زیادہ افضل ہوں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک ابلیس انسانوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے جلیل القدر انبیاء اور صوفیاء کرام کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ گوش گزار کریں گے جس میں شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، تو آپ نے کس طرح شیطان کو منہ توڑ جواب دیا۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کہ کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شیطان دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام خود کو سچا مانتے ہو تو میں بھی اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں اور آپ علیہ السلام بھی لگا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہوا، اور کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا رہا، اور ان دنوں وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا حال وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جبکہ وہ جب چاہے کسی کی آزمائش کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی، اور شیطان نے آپ سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے یعنی جھولے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے جھولے میں کلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے جس نے مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ، مجھے علم ہوا ہے کہ تم مردے زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور شیطان کو اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ ایک دہتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے دوبارہ اپنا پر مارا تو وہ سمندر میں پہنچ گیا اور چیخو پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں جا پہنچا اور اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا، پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں نماز ادا کی اور واپس تشریف لائے، جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی، تو شیطان نے آپ علیہ السلام کو روک کر کہا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ کا راستہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوا۔ شیطان یہی کہتا رہا کہ اے عیسیٰ، آپ کو بندگی زیب نہیں دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا اور وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ شیطان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ آپ کی ناراضگی عام بندوں کی ناراضگی نہیں ہے، میں اپنے ماتحتوں کو حکم دوں گا کہ وہ آپ کی اطاعت کریں اور آپ کو پوجیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدائے واحد ہیں، کیونکہ وہ آسمانوں کا رب ہے اور آپ علیہ السلام زمین کے رب ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی یہ گفتگو سنی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے شیطان کو مارا، جس کے بعد شیطان سورج میں جا گرا۔ پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی تو شیطان زمین پر گر پڑا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں شیطان گرا تھا۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ پھر شیطان کو عین سورج کے بیچ میں پھینک دیا گیا اور وہاں آگے کے چشمے کے پاس 7 فرشتے موجود تھے جنہوں نے اسے اس چشمے میں غوطے دیے۔ پھر جب وہ چیختا تو اسے کیچڑ میں پھینک دیتے۔ محترم ناظرین، بیان ہوتا ہے کہ اس کے بعد شیطان کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے میں نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا۔ انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے سوال کر سکوں۔ آپ ایک دن نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان لعین ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی؟ اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف نہیں تھا؟ اس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ محترم ناظرین، اس پر شیطان کا جو جواب تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست آدمی، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو کہ مشرکانہ ہے، یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا ہیں، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا اور میرے ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا تو فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب یہ خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو چکا ہے۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث کتب ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ آپ بخوبی ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔